تعریف سے خوش ہونا اور تنقید سے بپھرنا پستی کی علامتیں ہیں۔ کتاب زلزلہ قیامت بائی مولانا وحید الدین خان۔ فانی بدایونی 1879-1940 نے کہا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں انتہائی بے حقیقت ہونے کے باوجود اپنے ظاہر میں اتنی پرکشش ہیں کہ انسان ان کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دھوکہ دینے والے ان مناظر سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے۔ فریب، جلوہ اور کتنا مکمل، اے معاذ اللہ، بڑی مشکل سے دل کو بزم عالم سے اٹھا پایا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کی رنگینیوں سے اپنے کو اوپر اٹھا لینا سخت مشکل کام ہے، تاہم کم تعداد میں صحیح ایسے لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ مشکل ہے خود اپنی ذات سے اوپر اٹھنا۔ اس پہلو سے دیکھیے تو کامیاب افراد کی تعداد کامیابی سے گزر کر نایابی تک پہنچ جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جب کہ آدمی مقید فکر یعنی کنڈیشن تھنکنگ سے باہر آ جاتا ہے۔ ہر آدمی جن حالات میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اس کے لحاظ سے ماحول اور روایات کا ایک حالہ اس کے گرد قائم ہو جاتا ہے، اس کا ایک فکری مدار آربٹ بن جاتا ہے جس میں وہ گھومتا رہتا ہے۔ اس غیر محسوس مدار آربٹ سے باہر آ کر سوچنا اور مکمل طور پر آزادانہ رائے قائم کرنا اس قدر دشوار ہے کہ وہ لوگ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جو آزادانہ فکر کے علم بردار بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خلائی راکٹ جب اپنی گردش کے دوران زمین کے مدار سے آربٹ سے نکل کر دوسرے سیارے کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو تحول کے نقطے پر دھماکہ کے ساتھ زبردست آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہی قانون شاید انسانی زندگی کے لیے بھی ہے۔ کوئی شخص اپنے مدار سے آربٹ سے نکل کر آزاد شعوری مدار میں اس وقت داخل ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے اس فکری خول کو توڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے جو روایات اور ماحول کے اثر سے محض اتفاقی طور پر اس کے گرد بن گیا ہے۔ کوئی شخص کب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روایتی مدار سے نکال کر آزاد مدار کی طرف لے جانے کا عمل شروع کر سکے، آزاد آربٹ کی طرف لے جانے کا عمل شروع کر سکے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، جب وہ اپنے آپ کو ایسا بنانے میں کامیاب ہو جائے کہ نہ ذاتی تعریف سے اسے خوشی حاصل ہو اور نہ ذاتی تنقید اسے بری لگے۔ کوئی آدمی کس مقام پر ہے اس کو جاننے کی یہ واحد یقینی پہچان ہے۔ اگر آدمی اپنی ذات کے مدار میں گھوم رہا ہے، آربٹ میں گھوم رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا کہ ذاتی تعریف اس کو اچھی لگے اور ذاتی تنقید پر وہ بوکھلا اٹھے۔ مگر جو شخص اپنے ذاتی مدار سے بلند ہو جائے وہ کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس کو تعریف اور تنقید دونوں ہی بے معنی معلوم ہوں گی، کیونکہ وہ حقائق کو ایسے بلند سطح سے دیکھ رہا ہوگا جہاں روایات اور ماحول کے اثرات اس کے لیے ایک خارجی چیز بن جاتے ہیں۔ بعض اعتبار سے ان میں ملوث ہونے کے باوجود وہ ان کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے سے باہر کی ایک چیز کا دور سے مشاہدہ کر رہا ہو۔